اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ سب سے پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور من الناسی لوگوں میں سے، من کچھ وہ ہیں، یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیومی اور دن پر، آخری آخرت کے، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ ومن الناسی، الناس اس کے دو روٹ ورڈ ہیں۔ الناس نسیہ سے بھی مشتق ہے۔ نسیہ کے معنی ہوتے ہیں بھول جانا، کیونکہ انسان اپنی اکثر باتیں بھول جاتا ہے۔ نسیہ منسیہ، اس وجہ سے انسان کو بھولا بسرا بھی کہا گیا۔ الناس اس کے دوسرے معنی نوس کے ہیں۔ نوس کہتے ہیں مانوس ہونے کو، تو انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں اور مانوس کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقول کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں۔ یقول قال یقول سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قول۔ قول کا مطلب کہنا، بات کرنا۔ من یقول جو کہتے ہیں، آمنا 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 سے ہے ایمان لانا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ زبانی دعویٰ ہے۔ وبالیوم الآخری اور الیوم ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں دن۔ وبالیوم الآخری آخری آخرت کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ وما اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کا ترجمہ جو کچھ یا نہیں بھی ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ماں کا ترجمہ نہیں ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، قاعدہ ہے، ماں کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو با اپنے معنی نہیں دیتا، اس وقت ماں کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے جو نہیں کے معنی آتے ہیں۔ وما ہم اور نہیں ہے وہ، بمؤمنین با کی وجہ سے ہم نے ماں کو نہیں کا ترجمہ دیا ہے۔ وما ہم اور نہیں ہے وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن رب العالمین ان کے اس ایمان کی، ان کے دعوے کی نفی کر رہا ہے۔ وما ہم بمؤمنین، یہ اللہ کا جواب ہے۔ پہلے ان کی بات ہے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، بعد میں اللہ جواب دے رہا ہے وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کہتے کچھ ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان والی حالت تسلیم نہیں کی جاتی۔ واو کا ترجمہ یہاں پہ کیا ہے؟ ان کی حالت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقول کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، حالانکہ ما ہم نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اس سے پہلے 5 آیات میں اہل ایمان کا ذکر تھا اور 2 آیات میں کھلے کافروں کا ذکر۔ بعد کی آیات میں جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان فرمائی ہیں اور مزید 13 آیات میں ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا جو عمل ہے اس سے ان کی وضاحت کر دی کہ یہ عمل کے ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک ہے اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے۔ تو آگے کی آیات میں مزید ان کی پہچان کروائی کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق اس سے علماء یہود بھی مراد ہیں، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان تو لائے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، ہم سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہاں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے علاوہ تو ہم تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں، لہٰذا ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی کہ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تمام انبیاء پر اور پھر ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کے ساتھ نہ لایا جائے۔
تو اس وجہ سے یہاں پر ایک رائے کے مطابق علماء یہود کی بھی نفی ہے کہ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، اور بعد میں دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں ہی نہیں ملے تھے، بلکہ یہ لوگ قیامت تک رہیں گے جو ایسی بات کرتے ہیں، دعویٰ کچھ کرتے ہیں لیکن ان کا عمل دعوے کے خلاف ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ منافق ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہلواتے کچھ ہیں، لیکن جب ان کے عمل پر نظر ڈالی جائے تو وہ ان کے قول کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اور منافق نفق سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سرنگ۔ سرنگ دونوں طرف سے سرنگ کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی جس طرح وہ ایک طرف سے ہوتی ہے اسی طرح وہ دوسری طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف راستہ دینے والی ہوتی ہے سرنگ۔ تو منافق کون ہوتا ہے؟ جو دوہری پالیسی اختیار کرتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اور منافق کی تعریف بھی یہ کی گئی ہے کہ جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے، جو نظر آتا ہے اصل میں وہ نہیں ہے منافق، جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے اصل میں وہ اندر سے نہیں ہے منافق۔ اور ایسے لوگ اس وقت بھی اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ انسانوں کے لیے ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بہروپیے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں تو کسی اور حال میں ملتے ہیں، اور جب ہم سے جاتے ہیں تو کسی اور حال میں دوسروں سے ملتے ہیں۔ یہ بہروپیے یہ انسانوں کو بھی بہت نقصان دیتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی کے دور میں انہوں نے اسلام کو بھی بہت نقصان دیا۔ معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، جیسے مومن ایمان والا، مسلم اللہ کو ماننے والا، فاسق جو اعلانیہ گناہ گار ہو، فاجر گناہ گار ہو، عمل کے لحاظ سے جو شخص گناہ گار ہو، کافر انکار کرنے والا یعنی حقیقت کو چھپانے والا، اسے غیر مسلم بھی کہتے ہیں، منافق ریاکار، اپنے عمل کا دکھاوا کرنے والا۔ منافق کے لغوی معنی یہ نافقہ نفقتاً سے ہے، جس کے معنی ہیں گو یعنی جنگلی چوہا، جس کے کم از کم دو منہ ہوتے ہیں، ایک دہانے سے گو اس میں داخل ہوتی ہے، شکاری اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے سوراخ سے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ اصطلاحی تعریف میں قرآن میں نفاق اور منافقت اسی دو رخی کا نام ہے۔ بظاہر زبان سے آدمی مومن ہونے کا اقرار کرتا ہے اور دکھاوے کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں کافر رہتا ہے اور اسلام کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ ایسے آدمی کو عرف شریعت میں منافق کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ مومنانہ ہو اور عمل کافرانہ ہو تو دو رخی کی یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے، ایک دروازے سے آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے خارج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قرآنی اصطلاح میں ایسے آدمی کو منافق نہیں کہا جاتا بلکہ فاسق اور گناہگار کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری مثال سے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ منافق نفق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سرنگ، اور بعض نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لومڑی اپنے بل کے دو منہ رکھتی ہے، ایک کا نام نافقہ اور دوسرے کا نام قاصواں۔ ایک طرف سے وہ داخل ہوتی ہے، جب کوئی شکاری اس کا تعقب کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اور اگر وہ دوسری جانب سے اس کا تعقب کرتا ہے تو وہ پہلے سوراخ سے نکل جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے بل کی ایک طرف کا نام نافقہ ہے، اسی سے منافق ماخوذ ہے۔ ہم نفاق کی قسموں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق عملی، نفاق اعتقادی۔ نفاق عملی کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اسلام میں دل سے داخل ہو لیکن عمل اسلام میں کمزور ہو۔ نفاق عملی رکھنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفاظ الکبیر فی اصول التفصیل میں نفاق عملی کی 6 شکلیں تحریر کی ہیں۔ نمبر 1، اپنی قوم کی موافقت کہ اگر وہ اسلام پر باقی رہے تو یہ بھی اسلام پر باقی رہیں گے، ورنہ یہ بھی اسلام ترک کر دیں گے۔ نمبر 2، نفاق عملی کی ایک شکل یہ تھی کہ دل میں دنیا کی محبت پوری طرح بھری تھی، اب اس میں محبت رسول اور محبت اسلام کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ نمبر 3، ایسے لوگ بھی تھے جن کے سینوں میں حسد، کینہ، بغض اور مال کی حرص کی آگ ایسی بھڑک رہی تھی کہ توجہ الی اللہ اور مناجات کے لیے سینوں میں جگہ نہ تھی۔
نمبر 4 دنیاوی اور معاشی کاموں میں مشغولیت اور آخرت سے غفلت، یہ بھی نفاق عملی کی ایک شکل تھی۔ نمبر 5 ایسے بھی لوگ تھے جو کمزور مسلمان تھے، ان کے دلوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شک و شبہ آتا رہتا تھا۔ نمبر 6 قبیلوں کی محبت اور تعصب بھی نفاق عملی کی ایک شکل میں داخل تھا۔ ان تمام شکلوں سے ہم اپنا جائزہ بخوبی لے سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں اس کی کوئی شکل موجود ہے تو ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حب دنیا، حسد، کینہ، بغض، مال کی حرص، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، دنیاوی مشغولیت، جو عمل میں نفاق کی ایک مثال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نفاق عملی کا حکم کیا ہے۔ نفاق عملی کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کرنے سے معاف کر دیں گے۔ اگر کوئی بغیر توبہ کیے مر گیا تو نفاق عملی کی سزا کے لیے دوزخ میں جائے گا، پھر اس کی پوری سزا ہو کر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نفاق عملی گناہ کبیرہ کی طرح ہے۔ نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی کی تعریف یہ ہے کہ آدمی اسلام میں دل سے داخل نہ ہو، دل میں کفر رکھے اور ظاہر میں اسلام۔ نفاق اعتقادی کا حکم یہ ہے کہ ایسے منافق کو جو نفاق اعتقادی رکھتا ہو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ نفاق اعتقادی رکھنے والے منافق ہی کے بارے میں ہے کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں رہیں گے۔ لیکن ایک ہے عملی نفاق، کہ عمل میں نفاق نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات بتائیں۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب جھگڑا کرے تو گالی دیتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر یہ علامات دیکھی جائیں تو یہ تو کتنی کامن ہیں، کتنی عام ہیں، یہ علامات اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور اگر دیکھیں تو وہ ہم میں سے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اگر یہ علامات دیکھیں تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے علامات واضح کر دی کہ مومنوں کو ان علامات سے بھی بچنا چاہیے۔ انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دعویٰ تو ایمان کا کریں لیکن ان کا عمل دوسرے لوگوں کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اب امانت میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ہر جگہ امانت کا اہل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں دی ہوئی ہیں۔ عورت ہے تو اسے اس کا گھر امانت کے طور پہ ملا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی شعبے سے وابستہ ہے تو وہ اس کا شعبہ اس کے لیے امانت ہے۔ لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام نہ دینا اور ظاہر یہ کرنا کہ ہم اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، یہاں پر یہ خیانت ہے۔ پھر ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو سچا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کام اس نے کیے نہیں ہوتے جس کا وہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے، تو اس بات سے بھی اس کا نفاق ظاہر ہے۔